موآب کا بادشاہ بلعام کو بلواتا ہے۔ پھر بنی اسرائیل نے کوچ کیا اور دریائے یردن کے پار موآب کے میدانوں میں یریحو کے مقابل خیمے کھڑے کیے، اور جو کچھ بنی اسرائیل نے اموریوں کے ساتھ کیا تھا وہ سب بلق بن صفور نے دیکھا تھا۔ اس لیے موآبیوں کو ان لوگوں سے بڑا خوف آیا، کیونکہ یہ بہت سے تھے۔ غرض موآبی بنی اسرائیل کے سبب سے پریشان ہوئے۔ سو موآبیوں نے مدیانی بزرگوں سے کہا کہ جو کچھ ہمارے آس پاس ہے اسے یہ انبوہ ایسا چٹ کر جائے گا جیسے بیل میدان کی گھاس کو چٹ کر جاتا ہے۔ اس وقت بلق بن صفور موآبیوں کا بادشاہ تھا۔ سو اس نے بور کے بیٹے بلعام کے پاس فتور کو، جو بڑے دریا کے کنارے اس کی قوم کے لوگوں کا ملک تھا، قاصد روانہ کیے کہ اسے بلا لائیں، اور یہ کہلا بھیجا، دیکھ، ایک قوم مصر سے نکل کر آئی ہے، ان سے زمین کی سطح چھپ گئی ہے، اب وہ میرے مقابل ہی آ کر جم گئے ہیں۔ سو اب تو آ کر میری خاطر ان لوگوں پر لعنت کر، کیونکہ یہ مجھ سے بہت قوی ہیں۔ پھر ممکن ہے کہ میں غالب آؤں اور ہم سب ان کو مار کر اس ملک سے نکال دیں، کیونکہ یہ میں جانتا ہوں کہ جسے تو برکت دیتا ہے اسے برکت ملتی ہے، اور جس پر تو لعنت کرتا ہے وہ ملعون ہوتا ہے۔ سو موآب کے بزرگ اور مدیان کے بزرگ فال کھولنے کا انعام ساتھ لے کر روانہ ہوئے اور بلعام کے پاس پہنچے اور بلق کا پیغام اسے دیا۔ اس نے ان سے کہا کہ آج رات تم یہیں ٹھہرو، اور جو کچھ خداوند مجھ سے کہے گا اس کے مطابق میں تم کو جواب دوں گا۔ چنانچہ موآب کے امراء بلعام کے ساتھ ٹھہر گئے، اور خدا نے بلعام کے پاس آ کر کہا، تیرے ہاں یہ کون آدمی ہے؟ بلعام نے خدا سے کہا کہ موآب کے بادشاہ بلق بن صفور نے میرے پاس کہلا بھیجا ہے کہ جو قوم مصر سے نکل کر آئی ہے اس سے زمین کی سطح چھپ گئی ہے، سو تو اب آ کر میری خاطر ان پر لعنت کر، پھر ممکن ہے کہ میں ان سے لڑ سکوں اور ان کو نکال دوں۔ خدا نے بلعام سے کہا، تو ان کے ساتھ مت جانا، تو ان لوگوں پر لعنت نہ کرنا، اس لیے کہ وہ مبارک ہیں۔ بلعام نے صبح کو اٹھ کر بلق کے امراء سے کہا، تم اپنے ملک کو لوٹ جاؤ، کیونکہ خداوند مجھے تمہارے ساتھ جانے کی اجازت نہیں دیتا۔ اور موآب کے امراء چلے گئے اور جا کر بلق سے کہا کہ بلعام ہمارے ساتھ آنے سے انکار کرتا ہے۔ تب دوسری دفعہ بلق نے اور امراء کو بھیجا جو پہلوں سے بڑھ کر معزز اور شمار میں بھی زیادہ تھے۔ انہوں نے بلعام کے پاس جا کر اس سے کہا، بلق بن صفور نے یوں کہا ہے کہ میرے پاس آنے میں تیرے لیے کوئی رکاوٹ نہ ہو، کیونکہ میں نہایت اعلیٰ منصب پر تجھے ممتاز کروں گا، اور جو کچھ تو مجھ سے کہے میں وہی کروں گا۔ سو تو آ جا اور میری خاطر ان لوگوں پر لعنت کر۔ بلعام نے بلق کے خادموں کو جواب دیا، اگر بلق اپنا گھر بھی چاندی اور سونے سے بھر کر مجھے دے تو بھی میں خداوند اپنے خدا کے حکم سے تجاوز نہیں کر سکتا کہ اسے گھٹا کر یا بڑھا کر مانوں۔ سو اب تم بھی آج رات یہیں ٹھہرو تاکہ میں دیکھوں کہ خداوند مجھ سے اور کیا کہتا ہے۔ اور خدا نے رات کو بلعام کے پاس آ کر اس سے کہا، اگر یہ آدمی تجھے بلانے کو آئے ہوئے ہیں تو اٹھ کر ان کے ساتھ جا، مگر جو بات میں تجھ سے کہوں اسی پر عمل کرنا۔ بلعام اور اس کی گدھی۔ سو بلعام صبح کو اٹھا اور اپنی گدھی پر زین رکھ کر موآب کے امراء کے ہمراہ چلا، اور اس کے جانے کے سبب سے خدا کا غضب بھڑکا، اور خداوند کا فرشتہ
اس سے مزاحمت کرنے کے لیے راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ وہ تو اپنی گدھی پر سوار تھا اور اس کے ساتھ اس کے 2 ملازم تھے، اور اس گدھی نے خداوند کے فرشتے کو دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھ میں ننگی تلوار لیے ہوئے راستہ روکے کھڑا ہے۔ تب گدھی راستہ چھوڑ کر ایک طرف ہو گئی اور کھیت میں چلی گئی۔ سو بلعام نے گدھی کو مارا تاکہ اسے راستے پر لے آئے۔ تب خداوند کا فرشتہ ایک نیچی راہ میں جا کھڑا ہوا جو تاکستانوں کے بیچ سے ہو کر نکلتی تھی، اور اس کی دونوں طرف دیواریں تھیں۔ گدھی خداوند کے فرشتے کو دیکھ کر دیوار سے جا لگی، اور بلعام کا پاؤں دیوار سے پچا دیا، سو اس نے پھر اسے مارا۔ تب خداوند کا فرشتہ آگے بڑھ کر ایک ایسے تنگ مقام میں کھڑا ہو گیا جہاں دہنی یا بائیں طرف مڑنے کی جگہ نہ تھی۔ پھر جو گدھی نے خداوند کے فرشتے کو دیکھا تو بلعام کو لیے ہوئے بیٹھ گئی۔ پھر تو بلعام جھلا اٹھا اور اس نے گدھی کو اپنی لاٹھی سے مارا۔ تب خداوند نے گدھی کی زبان کھول دی اور اس نے بلعام سے کہا، میں نے تیرے ساتھ کیا کیا ہے کہ تو نے مجھے 3 بار مارا؟ بلعام نے گدھی سے کہا، اس لیے کہ تو نے مجھے چڑھایا، کاش میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو میں تجھے ابھی مار ڈالتا۔ گدھی نے بلعام سے کہا، کیا میں تیری وہی گدھی نہیں ہوں جس پر تو اپنی ساری عمر آج تک سوار ہوتا آیا ہے؟ کیا میں تیرے ساتھ پہلے کبھی ایسا کرتی تھی؟ اس نے کہا، نہیں۔ تب خداوند نے بلعام کی آنکھیں کھولیں اور اس نے خداوند کے فرشتے کو دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھ میں ننگی تلوار لیے ہوئے راستہ روکے کھڑا ہے۔ سو اس نے اپنا سر جھکا لیا اور اوندھا ہو گیا۔ خداوند کے فرشتے نے اسے کہا کہ تو نے اپنی گدھی کو 3 بار کیوں مارا؟ دیکھ، میں تجھ سے مزاحمت کرنے کو آیا ہوں، اس لیے کہ تیری چال میری نظر میں ٹیڑھی ہے۔ اور گدھی نے مجھ کو دیکھا اور وہ 3 بار میرے سامنے سے مڑ گئی۔ اگر وہ میرے سامنے سے نہ ہٹتی تو میں ضرور تجھ کو مار ہی ڈالتا اور اس کو جیتی چھوڑ دیتا۔ بلعام نے خداوند کے فرشتے سے کہا، مجھ سے خطا ہوئی، کیونکہ مجھے معلوم نہ تھا کہ تو میرا راستہ روکے کھڑا ہے۔ سو اگر اب تجھے برا لگتا ہے تو میں لوٹ جاتا ہوں۔ خداوند کے فرشتے نے بلعام سے کہا، تو ان آدمیوں کے ساتھ چلا ہی جا، لیکن فقط وہی بات کہنا جو میں تجھ سے کہوں۔ سو بلعام بلک کے امراء کے ساتھ گیا۔ بلک بلعام کا استقبال کرتا ہے۔ جب بلک نے سنا کہ بلعام آ رہا ہے تو وہ اس کے استقبال کے لیے مواب کے اس شہر تک گیا جو ارنون کی سرحد پر اس کی حدود کے انتہائی حصے میں واقع تھا۔ تب بلک نے بلعام سے کہا، کیا میں نے بڑی امید کے ساتھ تجھے نہیں بلوا بھیجا تھا؟ پھر تو میرے پاس کیوں نہ چلا آیا؟ کیا میں اس قابل نہیں کہ تجھے اعلی منصب پر ممتاز کروں؟ بلعام نے بلک کو جواب دیا، دیکھ، میں تیرے پاس آ تو گیا ہوں، پر کیا میری اتنی مجال ہے کہ میں کچھ بولوں؟ جو بات خدا میرے منہ میں ڈالے گا وہی میں کہوں گا۔ اور بلعام بلک کے ساتھ چلا اور وہ کریت حسات میں پہنچے۔ بلک نے بیل اور بھیڑوں کی قربانی گزرانی اور بلعام اور ان امراء کے پاس جو اس کے ساتھ تھے قربانی کا گوشت بھیجا۔ بلعام کی